جی پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود قاضی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر بہت زبردست موضوع، اور اس پہ آپ کا جو جاندار انٹرو ہے وہ شاید ہی کسی پروگرام میں ہوتا ہوگا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو علم عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سر میں آغاز کرنا چاہوں گا سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ جمعہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے امیوں میں سے ایک رسول بھیجا۔ ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا، ان پڑھ، سارے ان پڑھ تھے۔ سارے کے سارے ان پڑھ تھے، ان میں ایک رسول بھیجا۔ اب وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العزت کی آیات مقدسہ ان پر تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے نفوس کو پاک کرتے ہیں، ان کی جانوں کو پاک کرتے ہیں، ان کے ایمانوں کو پاک کرتے ہیں، ان کے اخلاق کو پاک کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ دونوں تعلیمیں حضور عطا فرماتے ہیں، حکمت بھی حضور عطا فرماتے ہیں اور کتاب کی تعلیم بھی حضور عطا فرماتے ہیں۔ یہ چاروں مناصب ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض فرمایا۔ اور لیکن لوگوں کے بارے میں فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم لوگ تو پہلے گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ کھلی گمراہی تب چھٹی ہے جب حضور تشریف فرما ہوئے۔ اور اللہ نے سورہ آل عمران میں تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تو اللہ نے احسان کیا ہے کہ تم میں اس نے ایسا رسول تمہیں عطا کر دیا ہے جو تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، اور پھر تمہیں کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ سر ابھی جو آپ نے گفتگو فرمائی، دیکھیے تعلیم جس قدر بھی اہم ہو نا، اس کے اثرات اس وقت تک مرتب نہیں ہوتے کہ جب ذہنی اور قلبی طہارت نہ حاصل ہو جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تزکیہ فرمانے والے ہیں، تزکیہ فرماتے ہیں، وہ طہارت ذہنوں کو عطا کرتے ہیں، وہ قلوب کو طہارت عطا کرتے ہیں کہ پھر دل اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، قبولیت کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وہ اساسی تعلیم عطا فرمائی کہ جو قلب و ذہن کی طہارت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ کی تائید میں ایک حدیث کے الفاظ میں تو اشعر کر اٹھتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا قلوب جو ہیں ان کی فطرت ہے، یہ محبت کی طرف جھکتے ہیں۔ سبحان اللہ، محبت سے بات نہیں ہے، ان کی فطرت ہے قلوب۔ تو یہ جو اسلام کا مزاج ہے وہ صرف معلومات کا خزانہ نہیں ہے، معلومات کی بات نہیں ہے، وہ تربیت اور کردار کا حصہ بنا دیتی ہے عمل کے ساتھ۔ اور اسی لیے اس کا جو دورانیہ ہے، اسلام کی تعلیمات کو جو دورانیہ ہے وہ مہد سے لحد تک ہے، سارے کا سارا، یعنی وہ کردار کی آمیزش کے ساتھ چلتا ہے۔ وہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معلم کائنات ہیں کہ جنہوں نے وہ تعلیم عطا فرمائی کہ جو کردار کے اندر گند جاتی ہے، وہ تعلیمات آپ نے عطا فرمائی۔ پھر آپ دیکھیے کہ غار حرا کا قیام جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ فکر کی معراج ہے۔ اچھا، وہاں پر تربیتی رویوں کی ترسیخ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں اور آپ نے اظہار فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے یہ اظہار نبوت فرمایا، تو اس موقع پر سیدہ خدیجہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد فرمانے والے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی دستگیری فرماتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، آپ گرے ہوئے کو اٹھاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے اوصاف کو تذکرہ وہاں پر، اور یہ جو تذکرہ کیا یہ اس سے پہلے ہے کہ ابھی آپ نے اعلان نبوت فرمانا ہے، باہر آ کر لوگوں کو بتانا ہے۔ اقبال نے کہا نا کہ در شبستان حرا خلوت گزید، قوموں آئینوں حکومت آفرید۔ تو یہ ساری چیزیں اس خلوت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا اور عطا فرمائی، لیکن کردار اس سے پہلے ہے۔ وہ معلم کائنات کا وہ کردار ہے کہ جو اس تعلیم کو قبولیت کی سند عطا فرماتا ہے۔ فقط لبثت فیکم عمرا، جی ہاں، میں تمہارے سامنے 40 سال گزارے ہیں، کوئی انگلی اٹھاؤ، اس میں کیا غلطی ہے؟ یہ ہے نا معلم کائنات کہ پہلے اپنا اسوہ پیش کیا ہے۔ تو وہی نا کہ مکہ کے باسیوں کے سامنے جب پہلی دفعہ خطاب فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اپنی صداقت کا سوال کیا ہے،
کہ میں نے تم میں عمر گزاری ہے، کیسا مجھے تم نے پایا ہے. تو ایسا معاشرہ کہ جو صداقت کے حرف سے ناآشنا ہو چکا تھا، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کردار مبارک پیش کیا اور پہلے قدم پر ہی صداقت کا اعتراف ان سے کروا لیا. پھر حضور علیہ السلام نے کوئی صفحہ پہ جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تو اس خطبے میں کوئی آیت مبارکہ شامل نہیں تھی. حضور علیہ السلام نے کسی عقائد حقہ کی وضاحت ابھی فرمائی نہیں، یہ ابتدا کی بات ہے. حضور علیہ السلام نے صرف اور صرف اپنا کردار مبارک پیش فرمایا، جو سامعین کا ہر روز کا وہاں کا مشاہدہ تھا. ہر روز لوگ دیکھتے تھے کہ حضور علیہ السلام کا عمل کیسا، لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو تعلیمات نبوی کی اساس ہے، یہ کردار افروزی، اس کو حضور علیہ السلام نے وہاں پہ کیا خوبصورت فکرہ آپ نے، کردار افروزی آپ نے کہا. مجھے مزہ آ گیا. 9ویں ہجری میں طائف کے معاہدہ ہو گیا اور طائف والوں نے سرنڈر کیا ہے. معاہدے میں انہوں نے آ کے کہا جی بات سنیں، ہماری کچھ شرائط ہے وہ آپ مان لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ. انہوں نے کہا جی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. دوسری شرط ہماری ہے ہم کسی جگہ جہاد میں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. ہماری زمینوں سے آپ کی جو فوج ہے یہ نہیں گزرے گی. آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی ایکسیپٹڈ. انہوں نے کہا جی کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، نہیں وہ دین اس میں کوئی بھلائی نہیں جس میں رکوع و سجود نہ ہو. نہیں نہیں، باقی ساریاں گلاں تہاڈی مان لینے. اب یہ دیکھیں حکمت کہ جب نماز انہوں نے پڑھنی شروع کی، زکوٰۃ بھی دینی شروع کر، زکوٰۃ بھی دینی، اور زمینیں کہا یہ سب کچھ تہاڈا ہے. اور پھر وہ دیکھیں نا طائف اور احد کا. طائف زندگی کا سب سے مشکل ترین لمحہ ہے. اس وقت فرشتہ بھی آ کے کہتا ہے کہ کہیں ابھی ان کو میں مسل کے رکھ دوں. نہیں، ان کے آنے والی نسلیں شاید ایمان لے آئیں گی. وہ اندر انسان کی فطرت ہے، اندر تو وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ بھئی یہ کوئی بات ہے. دیکھیں نا خالد بن ولید میں انقلاب کہاں سے آیا. کہتے ہیں کہ احد میں جب میں نے لڑتے ہوئے مسلمانوں کو جانیں قربان کرتے ہوئے دیکھا رسول اللہ پہ، تو کہتے ہیں میں اسی وقت میرے اندر تبدیلی شروع ہو گئی. میں نے کہا نہیں یہ کوئی بات ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کے مال جان اولاد سب کچھ قربان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں میرے اندر تبدیلی تو اسی وقت جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی. تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نفسیات کو جانتے ہیں اور کیسی کیسی تربیت کرتے ہیں آ کے. جی سر، اتنی ہمہ جہت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمی کاوشیں ہیں کہ اس کے اثرات بہت گہرے مرتب ہوئے انسان کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک. وہ معاشرہ جہاں علم کی سرفرازی تو کجا حرف شناسی سے بھی لوگ واقف نہیں کیا تھے. بات مکہ مکرمہ میں صرف 17 لوگ تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. صرف 17 لوگ، 17 لوگ صرف وہ تھے جو وہ لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، باقی تو سب کے سب ایسے ہی تھے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں اسی مکہ مکرمہ میں دار ارقم قائم کیا، تعلیمی مرکز قائم کیا، اور وہیں سے تیار کیے ہوئے حضرت مصعب بن عمیر کو جب مدینہ منورہ روانہ کیا معلم کے طور پر، تو مدینہ منورہ میں مصعب بن عمیر نے وہ کام کیا کہ 1.5 سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی حضرت مصعب بن عمیر کے بعد. مکہ مکرمہ میں جب حضور سے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو اوس اور خزرج کے دونوں قبائل مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو گئے. ان کا کوئی فرد نہیں رہا، اوس و خزرج سارے لوگ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں انٹر ہوتے ہیں، حضرت مصعب بن عمیر نے وہ ماحول بنا دیا مدینہ میں جا کر، حضور کے اس معلم نے، حضور کی تربیت یافتہ معلم نے، کہ جب بچیاں اور بچے اور بوڑھے اور سارے ہر عمر کا بندہ وہاں پہ کھڑا ہو کر حضور علیہ السلام کے خیر مقدمی ترانے. نفاست ہے، بہت بڑی نفاست، وہ ڈیلیکیسی ہے اس کے اندر. جب ان کی سلیکشن کی، سب تو سونا بندہ سلیکٹ کیتا ہے. مصعب بن عمیر حسین ترین آدمی تھے، خوش لباس تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دفنایا تو آپ اشکبار تھے اور کہہ رہے تھے یہ مکہ کا شہزادہ تھا، آج اس کو پورا کفن بھی نہیں مل رہا. یہ دیکھیں نا سلیکشن جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر کام کے لیے جیسا بندہ سلیکٹ کیا آپ نے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال. ہم نے ایک تھیسس کروایا ایم فل کا ایستھیٹکس آف معاذ بن جبل دیکھیں. جی ہاں، سبحان، وہ بھی خوبصورت گفتگو کا بڑا ان کو ملکہ حاصل تھا. اور پھر جاتے ہوئے کیا کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنانی، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتانی. دیکھیں نا ایک بوڑھا تھا بہت دور سے آیا، دور محلوں سے. تو آپ نے فرمایا تم اتنے بزرگ ہو، صبح کی نماز کے وقت اتنی تکلیف کر کے آپ نے محلے کی مسجد میں کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب بڑی لمبی تلاوت کرتے ہیں. آپ نے بلایا، اس کو ڈانٹا کہ تم لوگوں کو دین سے بھگاتے ہو. ڈاکٹر صاحب ہماری کتنی ٹریجڈی ہے. مجھے ایک یہ لبرل بندہ ملا، مجھے کہتا ہے جی آپ بڑی باتیں اسلام کی غازی صاحب کرتے ہیں، مجھے بتائیں
اس وقت جتنے مولوی ہیں اللہ ماشاءاللہ کچھ بندے چھوڑ دیں بیچ میں جو کچھ سمجھتے ہیں دین کو، کہتا ہے جو یہ گالیاں دے رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، یہ آپ کہتے ہیں یہ اسلام ہے؟ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں 2 راتیں مجھے نیند نہیں آئی اس بات پہ، اور میں نے اسے کہا کہ یہ بیچارے یہ ان کو آپ دین کے عالم نہ سمجھیں، یہ بیچارے جوہلا ہیں، بس ان کا کاروبار ہے، دکاندار ہیں، یہ مذہب کے دکاندار ہیں، ان کو نہیں پتہ۔ گندی زبان ایسی غلیظ ایک دوسرے کے بارے میں، الیاذ باللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو جہل کے بیٹے کو بھی تم نے اس کی موجودگی میں، اکرمہ کی موجودگی میں ابو جہل کو نہیں کچھ کہنا، عبداللہ بن ابی کو، عبداللہ اس کا بیٹا جو تھا اس کی موجودگی میں نہیں کچھ کہنا۔ حضرت ابو حذیفہ سے حضور نے فرمایا، عتبہ کا بیٹا ہے، حضور نے فرمایا نہ تمہیں بدر میں تمہیں میں نہیں بھیج رہا، اوئے ہوئے کیونکہ تمہارا باپ ادھر موجود ہے، تمہارا چچا ادھر موجود ہے، میں تمہیں ان کے مقابلے میں، انہوں نے آ کے دعوت وہ مبارزت کے لیے آئے کہ حضور مجھے اجازت فرمائیں، وہ آئے ہوئے ہیں باہر، تو آپ نے فرمایا نہ تمہیں اب یہ دیکھیں نا کہ یہ انداز ممبر پہ بیٹھ کے جب آپ کسی کو وہ کدھر گئی ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، لسان پہلے ہے، ید بعد میں ہے۔ جی ہاں بالکل۔ تو ہم نے اپنی زبانیں جو ہیں اس میں زہر گھولا ہوا ہے۔ ذرا کسی سے اچھا پہلے ہوتا تھا کہ ایک مسلک کا دوسرے کو گالی دیتا، اب ایک مسلک کے اندر ان ظالموں نے 20 مسلک بنا دیے، جی ہاں، اور اختلاف خلق محمدی دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا۔ جی اختلاف تو کریں، اختلاف ہو بھی سکتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن اختلاف کی کچھ حدود ہوتی ہیں، ان حدود و قیود کا تو خیال کریں، ایک دوسرے کی ذاتیات پر مت جائیے، اور اس سے دین کو نقصان ہو رہا ہے۔ پرابلم یہ